تمہارے تمام معاملات میں سے میرے نزدیک اہم ترین معاملہ نماز کا ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کر لی اور اس حفاظت کے اوپر آگے استقامت بھی اختیار کر لی، یوں سمجھ لیں کہ اس نے سارے دین کی حفاظت کر دی، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ اپنے باقی معاملات کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم ماہ رمضان المبارک کی اس 30ویں تاریخ کے اندر، آخری دن کے اندر، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں 3 بجے والی اس خصوصی نشست میں موجود ہیں۔ یہ نشست ہمارے سلسلہ کی آخری نشست ہے جو ہمارا اعتکاف کی بزم کے اندر چل رہے تھے، اور یہ لیکچر اس سلسلے کا آخری لیکچر ہے۔ آپ نے پچھلے 2 لیکچرز کے اندر سن لیا ہے ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے روحانی صحت کے اصول، اس سے پہلے ذہنی صحت کے اصول تھے، اس سے پہلے جسمانی صحت کے اصول تھے، اور یہ سلسلہ کلام روحانی صحت کے اصولوں پر آیا۔ اس سے آگے اب کچھ نہیں ہے پھر، تو یہ اس سلسلے کی آخری سٹنگ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی 2 سٹنگز کے اندر کہ یہ میری زندگی کے سال ہا سال کے ایکسپیرینسز کا نچوڑ ہے، اور 21ویں صدی کے اندر اس کو آپ تصوف اور سلوک کا ایک خلاصہ سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی جس بندے کے اندر کوئی طلب ہے نا، کوئی تڑپ ہے روحانیت کی راہ پر چلنے کی، آخرت کی سعادت کو حاصل کرنے کی، تو اس کے لیے یہ 21ویں صدی کے اس ماحول کو، مصروفیات کو، مجبوریوں کو، رکاوٹوں کو، ہر چیز کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک آسان ترین راستہ ہے۔ اب اس پیپر کی جو وضاحت ہے ہم پرہیز تک کر چکے ہیں، اب اس کا آخری حصہ ہے معمولات پر مشتمل۔ یہ جو معمولات ہیں نا، ان کی حیثیت یوں سمجھ لیں غذا کی ہے، یعنی روح کی تقویت کے لیے، جیسے جسم کی صحت، تندرستی، سلامتی، بقا کے لیے جسمانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی صحت، سلامتی، بقا اور تندرستی کے لیے جس روحانی غذا کی ضرورت ہے، یہ جو اوپر لایا عمل تھا پہلے، اس کے بعد پرہیز تھے چند، اور یہ سارے ہم پچھلی نشست میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب یہ آخری حصہ رہ گیا ہے معمولات کا، کہ روح کی تر و تازگی کے لیے، فریشنس کے لیے، اس کی امپرومنٹ کے لیے، اس کو صحت مند تندرست رکھنے کے لیے معمولات کون سے ہونے چاہیے۔ اور یہ معمولات اتنے مختصر ہیں کہ اس سے مختصر میرے لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے مختصر بھی کوئی ممکن ہے، یعنی روح کو زندہ رکھنے، تندرست کرنے اور اس کو امپروو کرنے کے حوالے سے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں معمولات کیا ہیں۔ سب سے پہلا ہے اقامت صلاۃ، یعنی 5 وقت کی نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا۔ ظاہر ہے یہ روحانی ترقی کا جو کوئی بھی پروگرام ہے وہ اقامت صلاۃ کے بغیر تو شروع ہی نہ ہو سکتا۔ قرآن مجید نے آغاز میں کہا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اور ساتھ تقوی والوں کی وضاحت کرتے ہوئے کیا کہا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ تو ہو گیا نا ایمان، اور ایمان کے بعد آگے پریکٹیکلی کتنے کام تھے، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، نماز بھی تھی، اور بھی بہت سارے تھے، لیکن سب سے پہلے قرآن نماز لے کے آیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت والے دن ایک بندہ مومن سے جو سب سے پہلی جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ جس کی نماز کلیئر ہے، سمجھ لیں باقی معاملات کلیئر ہے۔ اسی بات کی وضاحت مزید ملتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے۔ انہوں نے اپنے گورنرز کے نام لیٹر لکھا، اور لیٹر لکھتے ہوئے انہیں کہا کہ ان اہم امورکم عند الصلاۃ، تمہارے تمام معاملات میں سے میرے نزدیک اہم ترین معاملہ نماز کا ہے۔
من حافظہ و حافظ علیہ حافظ دینا، جس نے اس کی حفاظت کر لی اور اس حفاظت کے اوپر آگے استقامت بھی اختیار کر لی، یوں سمجھ لیں کہ اس نے سارے دین کی حفاظت کر دی۔ ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ اپنے باقی معاملات کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ میں اپنی ابتدائی عمر کے اندر جب یہ فلسفے تھیوریوں کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن ایک بات میں حیران کن طور پر ان دنوں میں دیکھا کرتا تھا کہ جن دنوں کے اندر میں نماز ذرا یکسوئی سے پڑھ رہا ہوں نا، ٹھہراؤ سے، آہستگی سے نماز پر پوری توجہ دے رہا ہوں، ان دنوں کے اندر میرے سارے معاملات کے اندر ایک رکھ رکھاؤ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے اندر ایک شائستگی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور بڑی بھولی پسری باتیں حکمت کی دنائی کی مجھے یاد آنی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں معاملے میں یوں کرنا چاہیے، فلاں میں یوں نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہی جن دنوں کے اندر کوئی مصروفیات کے ہجوم میں گم ہو کر نمازوں کی وہ کوالٹی نہیں رہ پاتی، ساتھ ہی ایسے جیسے پردے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جناب یعنی کہ وہ باتیں نہیں رہ جاتی، وہ بے شمار باتیں پھر ایسے بھول جاتی ہیں، اور اس طرح کا رکھ رکھاؤ اور شائستگی اور ایٹیکیٹس دیگر معاملات کے اندر نہیں رہتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، بالکل اوائل عمری کے اندر، اس زمانے کے اندر یہ تھیوریاں یہ نالج میں اس حد تک پڑھے نہیں تھے۔ بعد کے اندر جب میں نے پڑھے تو مجھے سمجھ آئی کہ نماز تو ہماری پوری زندگی کا انڈیکس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے اندر ایک دفعہ نماز کے اندر یکسوئی لے آئے، جو پھاٹک آپ کو 4 دفعہ بند ملتا ہے نا ایک دن میں، وہ 4 کی بجائے 1 دفعہ بند ملے گا، کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں تک اس کے اثرات ہیں، ٹھیک۔ آپ کے باقی معاملات کے اندر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہر معاملے کے اندر اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے کے اندر ایک شائستگی ایک سلیقہ کرینہ آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے جی اقامت صلاۃ۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دل پر پتھر رکھ کر ایک نصاب بنا رہا ہوں روحانیت کی راہ کے مسافر کا، مگر اس کو تہجد کا نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر تہجد نہیں ہے، حالانکہ پچھلے 20 سالوں کے اندر میں نے جتنے فارمولے بنائے یعنی کہ ٹاپ لیول کے جانے کے لیے روحانیت میں آگے تک، اس کے اندر تہجد کے صرف 2 رکعت ہی رکھتا تھا، لیکن ہوتی مست تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر سے میں نے سکپ کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ جتنے زیادہ معمولات ہوتے ہیں نا، فیڈ بیک ملتا رہتا ہے نا، پچھلے کوئی 20 25 30 سالوں سے یہی ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ اب ان ایکسپیرینس کی یہ فائنل شیپ ہے جو چند دن پہلے سامنے آئی ہے۔ اچھا، حالانکہ صوفی برکت علی صاحب فرماتے ہیں کہ 1400 سال کا متفقہ فیصلہ تہجد کی نماز کے بغیر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے پتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس کو سکپ کر دیا۔ وائے؟ میں اب اس نصاب کو بالکل پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی بھی چلے اور چل کر دیکھے، اور چند دنوں کے بعد تہجد کو خود ہی اس کا دل چاہنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود آ کر شامل ہوں گی۔ ہم یہاں پر اب وہ سلیبس رکھ رہے ہیں کہ جس سلیبس کو بندہ جتنی مرضی مصروفیات کے اندر ہو اس کو نبھا جائے، وہ اس کے لیے اتنا مشکل نہ ہو۔ مجھے پتا ہے نا کہ جو سلیبس میں نے دیا ہوتا پچھلے دنوں، یہی سپ کے 3 لیول تھے۔ لیول 1 تھوڑا تھا نصاب، لیول 2 میں زیادہ، لیول 3 میں اور زیادہ۔ لیول 3 والوں کے حوالے سے میں دیکھتا تھا کہ ذرا کسی دن ایکسٹرا آرڈنری مصروفیات ہو تو بیچاروں کی جان پر بنی ہوئی، اب کیا کریں کیا چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ وہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب یہ فائنلی آیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہر کسی کے لیے ہی ہے۔ بس کسی کے اندر کوئی طلب، کوئی تڑپ، کوئی چنگاری ہونی چاہیے، اسے اب کسی پیر کے آستانے پر جا کر ان کے ہاتھ چومنے کی اور اس طرح کے کوئی نذرانے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خیر صلاح، وہ انشاءاللہ گھر بیٹھا بہت کچھ پا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ویسے صحبت اچھی چیز ہے، میں اینڈ پر اس کی طرف اشارہ کروں گا، اوکے۔ اچھا جی، یہ ہو گئی جی 5 وقت کی نماز، یہ ہمارا پوائنٹ 1 ہے۔ اس کے بعد ہے اذکار، نمبر 2 اذکار۔ اذکار کے اندر ٹوٹل 3 اذکار ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید صرف 10 منٹ کی۔ حالانکہ میرے خیال کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا جو آئیڈیل وقت ہے نا ایک دن کے اندر ایک راہ حق کے مسافر کے لیے، وہ 1 گھنٹہ ہے آئیڈیل، میں جو آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ لیکن آئیڈیلزم کو ایک طرف رکھ کر ہم پریکٹیکلزم کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریئلزم کی طرف آ رہے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو جس کو مستقل طور پر نبھایا جا سکتا ہو۔ یہ ساری کسریں نا ہم نے نکالنی کہیں اور سے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا بھی نہ سمجھیں آخر شیخ ہوتے ہیں، کسریں ساری اور سے نکالنی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا کے پاس بندہ آیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نسخہ تو بتا دیں۔
فرمایا اتقل محارم تکن عابد الناس، اے میرے صحابی گناہوں سے بچ جا تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اب اس سلیبس کے اندر فوکس زیادہ اس چیز پہ ہے، زیادہ نتائج وہاں سے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر کم سے کم نصاب رکھنا، تھوڑا سا صبح کا ہے، باقی سارا دن آپ آزاد ہیں اس کے اندر، آپ تھوڑا سا شام کو ہے، رات کو اتنا رات کو اور اتنا صبح کو یہ کر لیں، سارا دن آپ آزاد ہیں، سارا دن آپ نے باقی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ یہ جو 4 پرہیز تھے، ان 4 پرہیزوں سے بچ کر آپ نے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جانا، جو 4 پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا پچھلی لیکچر کے اندر، جن کے اندر ایک غیبت بھی تھا، جس کے متعلق صوفی برکت علی صاحب فرماتے ہیں کہ غیبت نے روح کو بیمار کیا ہوا ہے ورنہ عرش تک پرواز کرتی، ٹھیک ہے، اس ایک کے متعلق۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں اگر کوئی کچھ بھی نہ چھوڑے، ایک غیبت ہی چھوڑ دے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کو سامنے آ جائے۔ اچھا جی، تو لو جی، یہ تلاوت قرآن اونلی 10 منٹ۔ اچھا، ہم یہ مجبور نہیں کر رہے، آپ کا کسی وقت ذوق اجازت دے رہا ہو، آپ کے پاس وقت ہو، آپ 10 کی بجائے 20 منٹ کر لیں، 30 منٹ کر لیں، لیکن پابندی فرض کے درجے میں آپ پر کیا ہے؟ صرف 10 منٹ، اوکے۔ یہ تو بڑے آرام کے ساتھ بندہ کر ہی لیتا ہے۔ اور آپ جب یہ سارے سلیبس کو دیکھیں گے نا تو آپ کے اپنے گھر میں شادی بھی ہوگی نا، اس دن بھی یہ کام آپ آرام سے کر سکتے ہیں، اس کے اندر ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اتنا شارٹ کر دیا ہے سلیبس، اور سمارٹ ورک کا زمانہ ہے یہ۔ اب ہم سمارٹ ورک کی طرف آ گئے ہیں، لیکن اس سمارٹ ورک تک پہنچنے میں پیچھے کوئی 30-40 سال کے ایکسپیرینسز ہے، ٹھیک ہے، ایک دن میں نہیں آ گئے ہیں یہ۔ اچھا جی، آگے دیکھیے گا، نمبر 2 مراقبہ ہے اسم اللہ ذات۔ یہ مراقبہ ہے اسم اللہ ذات کا بھی آئیڈیل وقت میرے نزدیک 1 گھنٹہ ہے، اور 1 گھنٹہ میں نے ایک دفعہ اپنی لائف کے اندر لایا تھا، آج سے 2-3-4 سال پہلے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حیدرآباد کے، انہوں نے کہا تھا یار 1 گھنٹے تک پہنچا کر دیکھو اس کو۔ 1 گھنٹے تک پہنچایا، ان دنوں کے اندر حالت یہ ہو گئی کہ اپنی مرضی سے جس سوچ کو چاہ رہا ہوں سوچوں، جہاں چاہوں سوچوں کو ٹھہرا دوں، ٹھیک ہے، اور رات کو سوتے وقت بستر پر لیٹوں اور کوئی نیند کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بس ایسے لیٹے سو گیا بندہ۔ اتنی زبردست کنسنٹریشن کے حوالے سے ہے نا یہ مراقبہ اسم اللہ ذات، لیکن یہاں پر ہم نے صرف 10 منٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی زیادہ نہیں لکھا ہے، اونلی 10 منٹ۔ وجہ وہی ہے کہ 2 دن آپ کے پاس فراغت ہوگی، آپ آسانی سے کر لیں گے، تیسرے دن آپ کے پاس جب مسئلہ بنا ہوگا اس دن اب آپ سوچیں گے میں کیا کروں کیا نہ کروں، پھر ناگاہ کریں گے تو اس کی اپنی نحوست ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے صرف 10 منٹ، اوکے۔ اچھا جی، نمبر 3 جی، اور تیسرا جو ہے نا اس کو بھی دیکھیں آپ، درود پاک جو ہے ہمارے کتنے اولیاء صوفیہ اس کے حوالے سے کیا کیا کچھ کہتے ہیں۔ آج تک میں نے کوئی نصاب نہیں بنایا تھا جس کے اندر درود پاک کی کم از کم 1 تسبیح نہ ہو، 1 تسبیح سے کم کیا ہونا ہے، مگر اس کے اندر پتہ کتنی مرتبہ ہے؟ اونلی 33 مرتبہ، رات کو 33 مرتبہ۔ لیکن چند دن ذرا کریں صحیح، جیسے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ چند دن کے بعد دیکھیں گے کہ ہزاروں تسبیحوں کے اوپر اگر یہ حافظہ ہو گیا یہ ذکر، 33 مرتبہ درود پاک، 33 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 34 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، 34 مرتبہ۔ یہ 100 مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ پڑھنا کب ہے؟ رات کے 9:45 بجے، ٹھیک ہے۔ اس 9:45 کے اندر میں جانتا ہوں کیا راز ہے، ٹھیک ہے۔ 9:45 سے 10 تک یہ پڑھیں، اس کے بعد آپ کے اوپر یہ سمجھنے کی پابندی ہے کہ 3 کام نہیں کرنے ہیں۔ نمبر 1 موبائل نہیں یوز کرنا ہے، نمبر 2 باتیں نہیں، نمبر 3 ملاقاتیں نہیں، بس۔ پھر دیکھیں آپ یہ ایک جو وظیفہ ہے نا، 1 تسبیح، یہ آپ کو کیا کچھ دے دیتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا بابا نیند، سو جائیں آرام سے، نیند نہیں آ رہی ہے کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں یار، گھر میں کوئی چھوٹی سی لائبریری بنائیں، اس کے اندر کوئی چند کتابیں ہوں آپ کے ذوق کی۔ ہم نے تو ساری زندگی اسی ذوق کو پالا ہے، اس کے علاوہ اپنا ذوق ہی کوئی نہیں رہا۔ اچھا، کوئی کتابیں ہوں، کوئی آپ کی ڈائری ہو پڑی، کچھ نہیں تو کچھ لکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، کچھ سوچ بچار کرنی شروع کرتے ہیں۔ سوچ بچار سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور عین وہ وقت ہے نیند کی آغوش میں جانے کا، جن سوچوں کے اندر سوئیں گے آگے لاشعور ایکٹیو ہو جائے گا، اور وہاں پر سے پتہ نہیں پھر کتنے سارے رات بھی کھلنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 9:45 بجے اس وظیفے کا وقت مقرر ہے صرف 100 مرتبہ، لیکن یہ 10 تسبیحوں کے اوپر حاوی ہوگا۔ اچھا، رابن شرما
دنیا کا ایک مشہور رائٹر ہے، اس کی کتاب ہے 5 AM کلب، یہ اس نے چند سال پہلے لکھی اور پوری دنیا کے اندر آج یہ پھیل رہی ہے۔ اگر ویسٹ والے اس کی فلسفی کو لے سکتے تو ہم کیوں نہیں؟ ہمیں تو ہمارے آقا نے 14 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے عشاء کے بعد گفتگو کو پسند ہی نہیں فرمایا ہے، ٹھیک ہے، خاموشی پسند کی ہے، باہر اندر کی بھاگ دوڑ دھوپ کو کوئی پسند نہیں کیا، جلدی سو جانا پسند کیا ہے۔ وہ یاد ہے آپ کو جسمانی صحت کے اصولوں میں نے کہا تھا ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، ٹھیک ہے، جسمانی صحت کے اصولوں کے اندر ایک تھا نا ہمارا جو، اچھا تو یہ اس اصول کے مطابق 9:45 سے 10 تک آرام سے اس کو پڑھیں اور اس کے بعد کیا ہے پھر آرام سے سو جائیں۔ رابن شرما کہتا ہے پوری کتاب کا ایک تھیم ہے اتنی موٹی کتاب کا، اور دنیا کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ اس کو لے رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے 9:30 بجے بستر پہ چلے جائیں، 10 بجے تک سو جائیں، صبح کو 5 بجے فریش 7 گھنٹے کی نیند لے کر اٹھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی انرجیاں کیسے جوان ہوتی ہیں اور آپ کیسے بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ ہم 5 والا فگر اس نہیں لے سکتے ہیں کہ گرمیوں کے اندر بعض اوقات سورج 5 بجے نکل رہا ہوتا ہے، ان دنوں میں تو ہمیں ظاہر ہے پہلے اٹھنا ہوگا، سردیوں کے اندر ہم بھی 5 والا لے سکتے ہیں، اس لیے ہم اٹھنے کا وقت کوئی نہیں مقرر کر رہے ہیں اور سونے کا بھی مقرر نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے بعض کا نیند نہیں آ رہی۔ میں آپ کو یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ سو جائیں، یہ تو ایک آپشن دے رہا ہوں کہ آپ سو جائیں، بہتر یہی ہے کہ آپ وہ ٹائم رکھیں سونے کا، لیکن کسی دن نہیں نیند آ رہی تو کچھ اور ایکٹیویٹی دیں، لیکن موبائل کے پاس نہیں جانا ہے، اس لیے کہ یہ شہد کھانے کے بعد وہ زہر نہیں آپ کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ اس کا مطلب یہ نہیں موبائل کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، میں خود یوز کرتا ہوں اور بہت کرتا ہوں، مگر یہ ہے کہ اس وقت میں کم از کم اس کو اوائڈ کریں، باتوں سے ملاقاتوں سے حتی الوسع کوشش کریں فلائٹ موڈ پہ لگا دینے کی۔ اور اس کے بعد یہ ہے غور و فکر، سوچ بچار، کچھ ڈائری رائٹنگ، کوئی کتاب پڑھنا۔ نہیں نیند آ رہی، آ جائے گی نیند اپنی، یہ عادتیں بگاڑی ہوئی ہیں نا ہم نے نیند کے حوالے سے بھی، 2-4 دن چلیں گے تو نیند بھی آ جائے گی۔ اور یہ جو ذکر ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان 33 نے کرنا کیا ہے۔ 33 رکھے کس لیے ہیں کہ بندہ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ گنتی کی نہ پڑی ہوئی ہو، یار ایک تسبیح درودی پڑھنی ہے، ایک تسبیح فلانی پڑھنی ہے، ایک تسبیح فلانی پڑھنی ہے، گنتی کے چکروں میں پڑا ہوا۔ ہم معیار کے پیچھے جانے والے لوگ ہیں، مقداروں کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہم جن لوگوں کو ہم نے فالو کیا انہوں نے بتایا، بابا جی سرکار صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دل سے 1 مرتبہ کہنا زبان سے 1,00,000 مرتبہ کہنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ وقت بڑے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ کے جو اندر کے مرم ہیں نا، ان پر زخم ہے، ان پر مرم رکھ رہے ہوں یہ وظائف، ٹھیک ہے۔ آرام سے پڑھ کر ہلکے پھلکے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کوئی پیچھے تو لگا نہیں ہے، تو آپ آرام سے اس کو کر دیں۔ یہ تھے اذکار۔ اس کے بعد ہیں 3 افکار۔ تفکر ساعۃ خیر من عبادت ثنا، ایک گھڑی کا جو تفکر ہے نا یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ فکر کا مقام ذکر سے آگے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 قسم کے افکار ہیں۔ پہلا فکر کیا ہے؟ مراقبہ شکر ہے، اور مراقبہ شکر کے حوالے سے ہم نے کچھ اس حوالے سے چند لائنیں آپ کی گائیڈ لائن کے لیے لکھی بھی ہوئی ہیں۔ پہلے سپ چل رہا ہے نا، اس کے اندر ایکسپلینیشن کے نام سے باقاعدہ ان تینوں کا ہی موجود ہے وہاں پر، وہاں سے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ یہ کیسے کرنے ہیں۔ تو میں یہاں پر تھوڑا سا بتا دوں، مراقبہ شکر کا مطلب ہے آپ ٹائم دیکھیں گھڑی پر، اچھا یہ ٹائم ہو گیا، دیکھیں نا وہ وہاں پر جو ہو گیا فرض کریں تو 5 منٹ تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے زندگی دی ہوئی ہے، زندگی کے بعد انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر علم عقل شعور دی، پھر فہم و فراست دی، کھانے پینے کی، پہننے کی، برتنے کی، جتنی چیزوں کی ضرورت تھی کس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے دیں۔ پھر عزیز و اقارب، پہلے والدین دیے، پھر بہن بھائی، پھر بیوی بچے، پھر دوست احباب، عزیز و اقارب، اساتذہ دیے، شاگرد دیے، ہر ایک نے ہماری لائف کے اندر آ کر ایک خاص کردار ادا کیا اور ہمارے لیے آگے بڑھنا ممکن ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی چاند وہ وہاں اس اسکیچ کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ یہ سوچتے سوچتے ساتھ ساتھ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر یہ پڑھتے جائیں تو یہ 5 منٹ پورے ہو گئے۔ اس کے بعد مراقبہ موت ہے 5 منٹ کے لیے۔ یہ کیا ہے کہ 5 منٹ کے لیے آپ موت کے متعلق سوچیں، موت کے بعد کے حوال کے متعلق سوچیں، قیامت کے متعلق سوچیں۔ اس میں باقاعدہ 3 حدیثیں میں نے مینشن کی ہے۔ پہلی حدیث کفا بالموت واعظہ، کہ کافی ہے بندے کے لیے موت کی نصیحت جس نے لینی ہے۔ تو دیکھیں کون کون میری زندگی کے اندر گیا، کس وقت میں وہ میری زندگی کا حصہ ہوتا تھا، بعد میں کیا بنا، اب کہاں چلا گیا، اب اس نے کبھی واپس نہیں آنا۔
اس پر غور کریں، کفا بالموت واعظہ کے تحت اس پر غور کریں۔ آگے دوسری حدیث وہاں جو درج کی گئی ہوئی ہے نا، تھوڑی سی گائیڈ لائن کے طور پر، دوسری ہے عش ما شئت فإنک میت، جس سے مرضی جتنا مرضی جی لے، بالآخر تو نے مرنا ہے۔ پھر بندہ اپنے حوالے سے سوچے کل کو جب میں مر گیا پھر کیا بنے گا، 10 سال بعد کیا ہوگا، 20 سال بعد کیا ہوگا، دنیا کا نظام ویسے ہی چل رہا ہوگا، میں کہاں ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسرا کفا بالموت واعظہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے چل رہو جیسے پردیسی ہو یا راہ چلنے والے مسافر۔ شب قدر کا پورا خطاب اسی پر تھا اور وہ نیٹ پر اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے بڑے آرام سے مراقبہ موت کے لیے تو ایسا چوندہ سامان مل سکتا ہے کہ زندگی کی آپ کی جو مراحل ہیں ان کو تھوڑا سا بندہ اجمالی طور پر سامنے لے آئے، 5 منٹ ایسے ہی پورے ہو جاتے ہیں تو بندہ تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ اچھا اصل میں کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہو گیا۔ تیسرا ہے احتساب نفس، اکاؤنٹیبلٹی، رات کو سونے سے پہلے حاسبو قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ سونے سے پہلے سارے دن کا ایک سرسری سا جائزہ لینا، اور چند منٹ تک کے لیے 5 منٹ کے لیے، اور ساتھ ساتھ جہاں کہیں کوئی غلطیاں کوتاہیاں استغفار کرتے جانا، اور ساتھ کوئی جہاں اچھا کام ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، تو آئندہ کے حوالے سے ساتھ ساتھ عزم کرنا کہ آئندہ انشاءاللہ کل کے دن میں اور زیادہ بہتر کروں گا، ٹھیک ہے۔ لو جی یہ کل نصاب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں افکار کے اندر، اگر آج سے کوئی 200-300 سال پہلے کا بزرگ آ جائے نا یہاں پر، 2-3 سال، وہ آ کر دیکھے، وہ ہنسنا شروع کر دے، کہے یہ آپ نے روح کے زندہ کرنے کے لیے یہ سبق دے رہے ہیں، اس سے روح زندہ ہو جائے گی۔ اور میں اسے کہوں گا بابا جی پلیز تھوڑی دیر اسٹے کریں اور میرے دور کے لوگوں کے حالات تو دیکھیں، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ وہ دیکھیں تو صحیح یہ کس دور میں جی رہے ہیں، یہ بجلی کے بل کیسے پے کر رہے ہیں، سوئی گیس کے بل کیسے پے کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے وہ جب دیکھے گا نا حالات تو وہ کہے گا شاباش، پھر آپ نے اچھا ہی کیا ہے، اس دور کے اندر اتنا ہی کافی تھا، اور اتنا بھی کافی ہے، اسی کے اندر بہت ساری ترقیاں ہو سکتی ہیں۔ لیجئے یہ ہے ٹوٹل وہ۔ اب اس میں ہے کیا، اس میں ہم نے کچھ سارے نتائج یہاں سے پیدا نہیں کرنے، معمولات سے بتھیرے پیدا ہوں گے۔ یہ جو اتنا بڑا علاج کا طریقہ ہے، یہ ایک ایک دن کے اندر یہ جو ماسٹر کی ہے، یہ ماسٹر کی کو جب آپ نے تھامنا ہے، آپ کی تنابیں ڈوریاں آپ کے اپنے ہاتھ میں آ جانی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان پر ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں نا، اس لیے وہ میں نے آگے سے چلاؤں۔ اس کے بعد یہ طبع تاب عقل، پھر عقل تاب شرع، وقوف قلبی، اور پھر یہ جو ہے درمیان میں پھر یہ 4 پرہیز جو ہیں، ان سے اتنی نورانیت پیدا ہونی ہے۔ غیبت کرنے کو کسی وقت دل چاہا آپ نے نہ کی کہ نہیں یار یہ تو ہمارے 4 پرہیزوں میں شامل ہیں، تو اس سے پتہ نہیں کتنا اندر نور آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا، دوستی کا جو معیار رکھا ہے نا، اپنی محبت کا، وہ کثرت عبادات پر نہیں رکھا، وہ گناہوں سے بچنے پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے، دوست ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا عام لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ ادھر سے کمائی کر رہے ہیں اور ادھر گوا رہے ہیں، تیری باتیں تیرے ذکر کے نور کو بجھا گئیں، ہائے ہائے اتنا بڑا خسارہ، کیا ہی خوب ہوتا تو گنگ ہوتا۔ یہ صوفی برکت علی صاحب ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم شروع کہاں سے کر رہے ہیں۔ پہلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ پورے سفر کے اندر ماسٹر کی یہ ہے آپ کے پاس، اور اس کی کے ساتھ میں نے کہا تھا اینڈ پر میں ایک اور اشارہ کروں گا، شاید بولا تھا میں نے، دوسرا کام کیا کرنا ہے۔ ایک یہ اگر آپ کے پاس ہے نا، یہ کی آپ نے پکڑی ہوئی ہے خاموشی والی، یعنی خاموشی سے مراد ہے ضروری باتیں آپ سارا دن کرتے رہیں، کچھ نہیں جاتا، غیر ضروری باتیں نہیں کرنی ہیں۔ ایک نوجوان نے پیچھے سوال کیا پچھلی لیکچر کے بعد سوال و جواب کے اندر، اس نے کہا جی میں دکان پہ ہوتے ہیں ہم تو گاہکوں سے سارا دن، میں نے کہا جتنا مرضی سارا دن بولتے ہیں۔ میں نے مثال دی کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ ایک بندہ سارا دن امرود بیچتا ہے، کہتا ہے لے لو امرود، لے لو امرود، لے لو امرود، اس کے دل میں ایک رتی برابر ظلمت نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ ضروری ہے۔ جہاں کسی بندے نے ایک جملہ بھی فضول بول دیا، اس کے نتیجے میں تھوڑی سی ظلمت دل میں آ جائے گی۔ تو میں نے کہا دکان پہ بیٹھ کے دیکھا کریں، جو ضروری معاملات ہیں وہ کیا کریں، جہاں فضول باتیں آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا،
ٹھیک ہے، سینسٹیوٹی پیدا ہوتی جائے گی۔ جب آپ اس پر عمل کرنا شروع ہوں گے نا تو بہت سارے راز خود آشکار ہونے شروع ہو جائیں گے، بہت سارے معاملات کی باریکیاں خود سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا یہاں یہ کرنا چاہیے، یہاں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہاں یہ صحیح ہے، یہاں یہ غلط ہے، یہاں یہ زائد ہے، یہاں یہ مناسب ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ خود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ فراست ایمانی اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مرد مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ سلیبس ہے، بالکل آسان سا۔ اچھا ایک تو خاموشی ہے جس کو آپ نے تھامنا ہے، اور دوسرا رابطہ ہے۔ دوسرا رابطہ کا مطلب ہے کہ جو بندہ یہ پروگرام آپ کو دے رہا ہے وہ چاہے آپ سے بھی گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں آپ سے اچھا ہوں، لیکن کم از کم یہ پروگرام اور میں آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے سورج اور اس کی حرارت ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو آپ اگر اس بندے کے ساتھ تھوڑا سا رابطے میں رہتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر بہت، میں اس کا متبادل بھی ویسے آپ کو دے دیتا ہوں، ابھی رابطے میں رہتے ہیں تو یہ دو کام آپ کرتے ہیں نا تو پھر نفس اور شیطان آپ کو اتار نہیں سکتے ہیں پٹری سے۔ ایک تو خاموشی شیطان کی جان پر بنتی ہے، دوسرا رابطہ اس کی جان پر بنتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار جنیاں مرضی باتاں کرتا، باقی جو مرضی کرتا جائے، بس اے رابطہ کٹ آف کر۔ اسے پتہ ہوتا ہے یہ جڑ جب کٹ گئی تو پھر پیچھے سارا کچھ باقی کسی چیز کی بھی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑے تجربات ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، بہت سارے مشاہدات ہیں اس حوالے۔ اب رابطے کا کیا طریقہ ہے؟ ہفتے کے اندر ایک تو ڈیلی بیسس کے اوپر جسٹ 5 منٹ کا لیکچر سن لیا کریں، زیادہ نہیں، زیادہ جب آپ کا دل چاہے، ورنہ 5 منٹ کے لیسن آتے ہیں، انہوں میں سے 200 کے لگ بھگ لیسن ہمارے یوٹیوب چینل پر جمع ہو چکے ہیں، 5 منٹ والے۔ ہر لیسن کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہے، اور باقی بڑے بڑے لمبے لمبے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سارے لیکچر بھی وہاں پر جانے ہیں، آپ کی مرضی ہے کسی بڑے خطاب میں سے کوئی 5 منٹ آج سن لیں، 5 منٹ کل، 5 منٹ میں منیمم کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا جو لازمی کے درجے میں ہے رابطے میں رہنے کے لیے۔ باقی آپ کا جس دن دل چاہتا ہے زیادہ 10 منٹ کا سن لیں، 20 کا سن لیں، آدھے گھنٹے کا سن لیں، نالج ہی نا آپ کو ملتا چلا جائے گا اور زیادہ۔ ایک تو یہ، دوسرا ہفتے کے اندر ایک دن ٹیلی فونیکلی اگر فرض کریں بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی، بالمشافہ کسی محفل میں ہم مل گئے ہیں، اس ہفتے میں وہ محفل میں ملنا کافی ہے۔ گوشہ عافیت میں آیا ہوں میں، یا شب بیداری کا ہم پروگرام کرتے ہیں اس میں آئے ہیں، وہ پھر کافی ہو گیا۔ اگر کسی ہفتے کے اندر ایسی نوبت نہیں آئی تو پھر ہفتے کے اندر ایک دن جو ہوگا اس میں ٹیلی فون کے لیے 2 3 4 منٹ کے لیے جسٹ میں پوچھوں گا کہ ہاں جی سنائیں کیسا چل رہا ہے، آپ بتائیں گے، کوئی رکاوٹ ہوگی بتا دیں گے کہ آپ کہ یہ رکاوٹ ہے، یہ مسئلہ ہے، یا فلاں معاملے میں کیا ہونا، اس کا مختصر جواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر فرض کریں آپ کل کو کسی وجہ سے مجھ سے متنفر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ ریکارڈنگ بھی کروا رہا ہوں نا کہ آگے آنے والوں نے، میری ڈیتھ ہو جاتی ہے، نمبر ایک صورت یہ ہے۔ دوسرا فرض کریں آپ کا میرے سے دل و چاٹ ہو جاتا ہے، لیکن پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ یار پروگرام بڑا اچھا، مختصر سا، سلم سا ہے، سمارٹ سا ہے، اس کو چلنا چاہیے، لیکن یہ بندہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کوئی بات نہیں، پھر ایسے ہی کریں، اپنے آس پاس کوئی نہ کوئی اور اچھی شخصیت جس پر کوئی تھوڑا سا دل جمتا ہو، تیرے بزرگ ہوتے ہیں نا، آپ کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے بستی میں، اس کے پاس جا کر تھوڑی دیر، چلو ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ضرور وہاں بندہ جا کر بیٹھ جائے، تاکہ کم از کم اس کی بھی بڑی برکتیں مل جائیں گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اگر میرے تک آپ نہیں رہنا چاہتے، نہیں آنا چاہتے، یا آپ کا اعتماد نہیں ہے، یا بعد میں کوئی سننے والے یا اس پروگرام کو لینے والا کوئی اور بندہ ہے جس کا میرے پر اعتماد نہیں ہے، یا میری ڈیتھ بھی تو ہونی ہے نا، میں نے مرنا بھی تو ہے، ان میں سے کوئی بھی صورت ہے تو کم از کم ایک خاموشی کو وہ تھامیں، اور دوسرا کسی نہ کسی مرد، کسی تنہا کی، کسی اچھے مرد کی صحبت چند منٹ کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پردہ شیطان آپ سے فاصلے پہ رہے گا، کچھ فاصلے پر تو اس نے خاموشی سے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث میں پچھلے لیکچر میں کوٹ کر چکا ہوں کہ لوگوں خاموشی اختیار کرو، یہ 2 فائدے دے گی تمہیں، نمبر 1 شیطان کو بھگا دے گی، تمہیں پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھنا پڑے گا شیطان سے بچنے کے لیے، اور نمبر 2 تمہارے کاموں کے اندر تمہاری معاون بن جائے گی، دینی کاموں میں، اللہ امر دینے کا یہ الفاظ ہیں، اور یہ سارا کچھ دینی کام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد 1 2 چیزیں اور ہیں، اعمال کے اندر کوشش کریں باقاعدگی کی، ٹھیک ہے،
नागा अमल को नाकस कर देता है और नागे उसे बातल कर देते हैं। सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह, एक नागा पड़ जाए तो अमल नाकस हो गया, नक्स आ गया, ज़्यादा पड़ गए तो फिर वैसे ही अमल बातल हो गया। और नंबर 2, जो टाइम मैंने मेंशन किए हुए हैं उनकी हत्तल वसा पे बंदी करें, ठीक है। फजर के बाद जो 2 लिखे हुए हैं ना, तलावत कुरान 10 मिनट की और 10 मिनट का मुराकबा, 20 मिनट ये हो गए हैं। और 10 मिनट के वो 2 जो अफकार में से है ना, ये 2 ये 7 लिखे हुए हैं फजर के बाद, टोटल आधा घंटा सुबह। और रात को क्या है, ये तीसरा जिक्र, ये 10 मिनट लगेंगे और 7 ये तीसरा फिक्र 5 मिनट, ये 15 मिनट रात का है और आधा घंटा दिन का, सुबह का, सुबह अर्ली का। टोटल ये सारे मिलाकर पौना घंटा, आधा घंटा सुबह और पौना घंटा टोटल बन रहा है। तो ये कौन सा ऐसा निसाब है। बाकी आपने फोकस करना है नमाज़ों पर, और जो मैंने चलते फिरते ज़िक्र अज़कार, ये जो आपने जिन्होंने हिफाजत करनी है आपकी, और बाकी जो परहेज़ हैं इन पर फोकस करें। और जहाँ कहीं पटरी से उतर जाएं, घबराना नहीं है। किसी जगह पर चलते चलते इंसान है, मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं, वहाँ से उठकर खड़े हो जाएं, चल पड़ें। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी रखे आपकी भी मेरी भी, बाकी बातें होती रहेंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।